نازل فرمائے، خبروں کو ٹھنڈا فرمائے۔ یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے، یقیناً اللہ ان کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرما رہے ہوں گے۔ دور دراز سے بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں اور بہت ساری آنکھیں اٹھ اٹھ کر کے دیکھ رہی ہوں گی میرا بیٹا کب اس کے سر پر پگڑی بندھے گی، اور یہ بات میں آپ لوگوں سے بعد میں عرض کروں گا انشاءاللہ نماز کے بعد کہ یہ پگڑی ہے کیا چیز، یہ کیا چیز ہے، انشاءاللہ نماز کے بعد عرض کروں گا۔ ابھی تو کچھ علمی گفتگو کرنا ہے، میں خود ایک بڑی آزمائش میں بیٹھا ہوا ہوں، اتنے سارے علماء کرام، اساتذہ کرام، مشائخ کرام کے درمیان مجھ جیسے طالب علم کا گفتگو کرنا، تو پھر اپنے آپ کو سمجھا لیا، بچپن سے امتحان دینے کی عادت رہی ہے، بچپن سے میرے لیے کوئی ایک آزمائش سے کم نہیں ہے کہ اتنے سارے اکابر کے سامنے میں کوئی درس دوں، کوئی گفتگو کروں، لیکن پھر میں نے سمجھا لے چلو ایک امتحان ہی صحیح، امتحان ہی صحیح، یہ اللہ کی ایک سنت رہی، اللہ آزماتے رہتے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے میں کوئی بہت زیادہ علمی گفتگو کروں، بہت زیادہ باریکیاں بیان کروں، نہ وقت ہے اور نہ گنجائش ہے، بڑی موٹی موٹی سیدھی سیدھی بات، یہ میرے لیے بہت تھوڑا سا وقت ہے، اتنا سا وقت ہے، بس یوں لگائیں بریانی بنی بنائی تیار ہے، اس کے اندر وہ گلاب کا تیل ڈالنا ہے جس کو ہم کیوڑا کہتے ہیں، اور زعفران کا اس میں رنگ ڈالنا ہے، بس سارا کچھ ریڈی ہے سرمایہ۔ اب میں بریانی بناتے نہیں بیٹھوں گا، اور نہ میں یہ کہتے ہوئے بیٹھوں گا کہ بریانی بنائی کیسے جاتی ہے، کتنی محنت سے پڑھا جاتا ہے، وہ دور گزر چکا۔ فی الحال میرے سامنے فارغ ہونے والے طلبہ ہیں، فی الحال تو اب جو حضرات فارغ ہوئے ان کے سامنے میں بیان کروں امام بخاری کے حالات، انہوں نے کتنی محنت سے پڑھا، کیا قربانی، یہ دور گزر چکا، وہ آپ حضرات کے اساتذہ نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہوگا، سمجھا دیا ہوگا۔ اور بہت زیادہ نکات بیان کرنے کا، معتزلہ کون تھے، جہمیہ کون تھے، قدریہ کون تھے، کس کے کیا عقائد تھے، میں فی الحال اس وقت اس کی ضرورت نہیں سمجھتا، اور نہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش پاتا ہوں، وقت ہوتا تو انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کرتے۔ بہرحال عام طور سے بیان کیا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں، پھر میرا اپنا کہنا ہے بہرحال جس لیے بھی لائے ہیں ان کی نیت وہ جانتے تھے، صحیح علم تو انہی کو تھا یا اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ہاں بات کے شارحین نے ایک اندازہ لگایا کہ ہمارا اندازہ ہے شاید اس لیے لائے ہوں گے، یا تو انہوں نے سینہ بسینہ سنا ہوتا، وہ کہے ہوتے امام بخاری کہ بھئی یہ حدیث میں اس لیے لا رہا ہوں، ایک اندازہ ہے۔ آج کا میرا اپنا اندازہ ہے کہ بھئی امام بخاری اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں۔ اگر یہاں یہ حدیث نہ ہوتی کتاب الحج ہوتا تو سارے شراح شارحین اس پر زور لگاتے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں، جس لیے بھی لائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا دیکھیے، ان کی کیا منشا ہے، ان کی کیا منشا ہے۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے رسول اللہ کی منشا کیا ہے، کلمتان حبیبتان کہنے کا، اللہ کی نے میں نے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی ہے۔ اب میں حدیث کو اوپر سے تھوڑا سا گفتگو کر لوں، باریکیوں میں نہیں جاتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص طرز رہا ہے، جب بھی وہ کوئی باب باندھتے ہیں تو اس کے شروع میں کوئی قرآن کی آیت لاتے ہیں، اور پھر اس کے تحت وہ احادیث ذکر کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی فرمان رسول ہیں وہ اصل میں کلام اللہ کی تفسیر ہیں، اللہ کے کلام کی قرآن کی وہ تفسیر ہے، اس کی تشریح ہے۔ تو یہ امام بخاری کا اپنا ایک منفرد انداز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں قرآن کریم کی آیت لائے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اب ان ساری باتوں کو چھوڑ دیں کہ کس مفسر نے کیا کہا، کس محدث نے کیا کہا، کس شارح نے کیا کہا، میں یہ گزارش عرض کرنے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے یہ دل میں بٹھا لیں۔ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں، دل کے ترازو پر ایک بوجھ ڈالیں، دل کے ترازو پر یہ بوجھ ڈالیں، وزن ڈالیں، اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ انصاف کا ترازو جس دن اللہ قائم کریں گے اور بڑے اچھے اچھے لوگوں کی پگڑیاں اس دن اچھالی جائیں گی، کیوں؟ اس پہلی حدیث کی وجہ سے، پہلی حدیث کی وجہ سے۔ طلبہ سمجھ رہے ہوں گے، عوام کے لیے میں تھوڑا سا اور واضح کر دوں۔ پہلی حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات کا تذکرہ کیا ہے۔ کتنے ہی بڑے سے بڑے اعمال ہوں اور کتنا ہی چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، اگر نیت اچھی ہے، حسن نیت کے ساتھ کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل ہو اللہ بہت بڑا کر کے اس کو دکھائیں گے، بہت پہاڑ کے برابر اللہ اس کو کر کے دکھائیں گے، بڑا وزنی کر کے اللہ دکھائیں گے۔ اللہ اعمال کو ترازو میں ڈالیں گے، وزن کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اور اس کا الٹا لے لیں، بہت بڑے سے بڑا عمل کیا، لیکن اگر پہلی والی حدیث پر عمل نہیں ہوا، نیت میں فساد تھا، خرابی تھی، لوگ بڑا عالم کہیں گے،
بڑا متقی کہیں گے، بڑا سخی کہیں گے، بڑا شہید کہیں گے، بڑا بہادر کہیں گے۔ اگر نیت میں فطور آیا، اللہ دل کو پھاڑ کر چیر کر دل کی تہہ تک اللہ جاننے والے، ان اللہ لطیف خبیر، اللہ دل کے حالات جانتے ہیں، کس کے دل میں کیا رینگ رہا ہے اللہ سمجھتے ہیں، کیا حالات، کیا جذبات، کیا ارادے۔ تو بڑی خرابی بھی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کے اندر اللہ نہ کرے کوئی میل، کوئی ریاکاری کا جذبہ ہو۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، وَنَذَرُ الْمَوَازِينَ، ہمارا دل اس بات سے اثر لے، اللہ انصاف کا ترازو قائم کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس دن ظلم نہیں کریں گے۔ دل کا بھید اللہ نکال کے سامنے رکھ دیں گے، اس دن کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ مخلصین کو اللہ الگ کریں گے، ریاکاروں کو اللہ الگ کریں گے، متقین کو اللہ الگ کریں گے، فاسق فاجر کو اللہ الگ کریں گے، اور اللہ رب العزت فیصلہ کریں گے، اور ہر اعمال کا وزن ہوگا۔ پھر ایک علمی اختلاف ہے، علمی گفتگو ہے۔ بعض بیمار ذہن کے لوگ اس زمانے میں بھی تھے، اس زمانے میں بھی ہیں، آگے بھی رہیں گے۔ تو اس کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے اس حدیث کو لائے تھے کہ بعض حضرات کا خیال تھا اعمال کا وزن کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی اعمال بھی کوئی تولے جانے کی چیز ہے، بول کا بھی کوئی وزن ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کہہ رہا ہے کوئی چیز صحیح یا غلط، تو کیا اس کو بھی تولا جائے گا؟ حالانکہ اللہ نے کہا ہے ہم تولیں گے، ہم ترازو قائم کریں گے، ایک ایک بول تولا جائے گا، ایک ایک عمل تولا جائے گا۔ تو ایک علمی گفتگو ہے، یہ آراز کی قبیل سے ہے۔ تولا تو اسے جاتا ہے جو کوئی چیز ہو، کوئی جسم ہو، کوئی جسہ ہو۔ تو اب یہ بول کو کیسے تولا جائے گا، اعمال کو کیسے تولا جائے گا؟ تو بغیر کسی کا نام لیے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کر دیے ہیں، اور یہ بتانے کے لیے کہ بھئی بول کو بھی تولا جائے گا۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ قول کا بھی اللہ تعالیٰ وزن کریں گے۔ چھوٹے سے چھوٹا بول ہو، ترازو میں کبھی کبھی بہت زیادہ وزنی ہوگا، آدمی اس کو ہلکا سمجھے گا لیکن ترازو میں بہت زیادہ وزنی ہوگا، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ آدمی بہت تھوڑا سا بول دیتا ہے، بہت معمولی سا بول دیتا ہے، لیکن ترازو میں وہ بہت زیادہ وزنی ہوتا ہے برے اعمال کے اعتبار سے، تو اس کی وہاں پکڑ ہوگی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو یہاں لائے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ بھی اعمال کا بھی وزن ہوگا۔ اب میزان کی جمع موازین ہے، کیوں لائے؟ اصل میں میزان تھا، تعلیل ہوئی، واو کے یا سے بدلا میزان ہو گیا۔ پھر میزان موازین جمع کیوں لائے؟ تو علماء نے اس میں کہا ہے کہ شاید اس لیے لائے ہیں کہ بہت سارے ترازو ہوں گے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ بہت سارے تو نہیں ہوں گے، اس کے اجزاء بہت سارے ہوں گے، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ بہرحال وہ اللہ نے کہہ دیا ہمارا ایمان ہے، آمنا صدقنا، اللہ ترازو قائم کریں گے، کیفیت اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اتنا ایمان عقیدہ بنا لے، سارے طلبہ، سارے عوام، ساری مائیں بہنیں عقیدہ بنا لے، اللہ ترازو قائم کریں گے انصاف کا، اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتے ہیں۔ انصاف کا ترازو قائم ہوگا اور اعمال اس میں تولے جائیں گے، نیکی اس میں رکھی جائے گی۔ اب یہ پھر ایک علمی گفتگو ہے کہ صاحب اعمال کو تولا جائے گا یا نامہ اعمال تولا جائے گا، یہ عمل تولا جائے گا۔ تینوں اقوال ہیں، اپنی اپنی رائے ہیں، بہرحال اعمال تولا جائے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ سب سے ڈراؤنی آیت ہے یہ، سب سے خوفناک آیت، اخفف آیت قرآن میں اللہ نے بیان کی جو آیت بیان کیا ہے سب سے زیادہ دل کو دہلا دینے والی آیت ہے۔ اگر اعمال کا وزن ہلکا ہو گیا تو بندہ خسارے میں چلا گیا، اور اگر اعمال کا وزن بوجھل ہو گیا، وزنی ہو گیا، تو بندہ کامیاب ہو گیا۔ پھر اور بھی بہت ساری آیات ہیں قرآن کی، میں پھر اور آگے بیان کر دوں۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقِسْطَاسُ الْعَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ۔ اب یہاں گفتگو کرتے کرتے بس اوقات ایسا ہوتا ہے جب بندہ کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے تو ایک بات ذہن میں آ جاتی ہے، بیان کرتے کرتے کچھ اور بات ذہن میں آ گئی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں یہ بات آ گئی تو انہوں نے لفظ کی تشریح شروع کر دی، ایک لفظ تھا اس کی وضاحت شروع کر دی، جیسے میں نے ابھی لفظ کی وضاحت قاعدہ اخیرہ کی وضاحت شروع کر دیا۔ باتوں بات آ گئی، قسطاس اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یہ اصل میں جو ہے انصاف کے معنی میں ہے، یہ رومی لینگویج ہے، رومی زبان کا لفظ ہے۔ پھر یہ عربی میں جب قرآن نازل ہوا تو رومی میں کیوں استعمال ہوا؟ پھر اس کا جواب دیا بھئی نمک کی کھان میں کوئی بھی چیز آتی ہو تو نمک ہو جاتی ہے، اور اس میں کوئی بعید نہیں ہے، بہت سارے زبان جو ہے ایک دوسرے میں استعمال ہوتی ہے، بہت سارے اردو کے الفاظ فارسی میں استعمال ہوتے ہیں، فارسی کے بہت سارے الفاظ جو اردو میں استعمال ہو جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، کوئی بعید بات نہیں ہے۔ پھر فرمایا وقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر۔
ابھی امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے جو تشریح کی ہے، وضاحت کی ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں کی ہے، بلکہ بہت بڑے تابعین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور قرآن کے مفردات کے بہت بڑے عالم بالاتفاق ان کے حوالے سے اس کی تشریح کی ہے، اور فرمایا اگر یہ قسط ہے، اگر اس کو مجرد میں استعمال کریں تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں، افعال میں لے آئے مزید فعل میں آئے تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں، زبر زیر کے فرق سے معنی بدل جاتے ہیں، قسط اگر مان لیں اس کو تو اس کے معنی کچھ اور ہیں، ظلم کے معنی میں ہو جائے گا، قسط مان لیں تو اس کے معنی کچھ اور ہوگا، استعمال کیا انصاف کے معنی میں ہوگا۔ بہرحال کل ملا کے خلاصہ یہ ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن انصاف کریں گے، اور ہم تمام حضرات کو اس بات کو دل میں رکھنا چاہیے کہ اپنے دل میں خود ترازو قائم کریں، قیامت کے دن قائم کرنے سے پہلے کہ بھئی مجھے اگر تولا جائے گا، قیامت کے دن میرے اعمال کو تولا جائے گا تو کیا میری نیکیاں اس لائق ہیں؟ کیا میری نیکیاں اس لائق ہیں؟ میرے اعمال جو بھی اعمال ہے، نماز، روزہ، صدقہ، تلاوت، تہجد، تسبیح، اچھے برے اعمال، یا اگر گناہوں کا وزن کیا گیا تو میرا کیا ہوگا؟ بندہ اس کا استحضار کرے، یہ اصل بیان کرنے کا مقصد ہے۔ باقی علمی گفتگو ہیں، علمی باتیں ہیں، نکات ہیں، ماشاءاللہ محدثین، مفسرین، اساتذہ کرام کرتے رہتے ہیں، لیکن دل کی بات میں، دل کے اندر جو بات اصل ڈالنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان باتوں سے ہمارا دل اثر لے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ پھر اب تھوڑا راویوں پر بات کر لیتے ہیں۔ حدثنا احمد بن اشکاب، ان کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ بہت بڑے درجے کے محدث تھے، بڑے نیک تھے، ثقہ تھے۔ حدثنا محمد بن فضیل، ان کے بارے میں کہتے ہیں جتنی بھی حدیث یہ والی آئی ہے انہی سے لوگوں نے روایت نقل کیا ہے۔ اور عمارہ بن قعقاع، یہ بھی بڑے جلیل القدر محدث تھے۔ حضرت ابو زرعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑے جلیل القدر ان کے بارے میں دو باتیں البتہ قابل ذکر ہیں، جو دو باتیں کہنے کو دل کر رہا ہے۔ خواتین بھی بہت دھیان سے سنیں اور آپ حضرات بھی سنیں۔ ان کا اصل نام تھا حریم بن عبداللہ، یہ کوفی ہیں، حریم بن عبداللہ نام تھا۔ ان کا ایک شاگرد تھا، نوجوان تھا، یوں سمجھے تازہ فارغ ہوا تھا، اس کا کہیں نکاح ہوا تو پڑھنے میں بڑا دلچسپی وہ رکھتا تھا، وہ شاگرد طالب علم، تو زیادہ وقت اپنے استاد کے پاس دیا کرتا تھا، زیادہ وقت۔ تو بیوی سے اکثر اس کا جھگڑا ہوتا تھا، ارے شادی ہوئی ہے تو مجھے ٹائم نہیں دیتے، وقت نہیں دیتے، کچھ کہنے سننے کے لیے بیٹھا کرو۔ تو بار بار کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، میں حضرت کے پاس جاتا ہوں، اسے حدیث پڑھتا ہوں، سنتا ہوں۔ بار بار جب درمیان میں وہ حضرت ابو زرعہ کا نام لاتا تو اس کو بہت الجھن ہوتی۔ ایک دفعہ زیادہ جھگڑا ہو گیا، کہا سنی ہو گئی، تو اس نے غصے میں کہہ دیا، ارے کون سے جاہل کے پاس تم جاتے ہو، اسے خود ہی کچھ نہیں آتا، وہ تمہیں کیا سکھائے گا۔ حضرت ابو زرعہ کے بارے میں اس طالب علم کی اہلیہ نے کیا کہہ دیا، کس جاہل کے پاس، ان پڑھ کے پاس، اسے خود کچھ نہیں آتا، وہ تمہیں کیا بتائے گا۔ اسے بھی غصہ آ گیا، استاد کی توہین، تو اس نے غصے میں کہہ دیا، مشروط بات کہہ دی، ایک بات کہہ دی، اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیث زبانی یاد نہ ہو تو تجھے 3 طلاق۔ اب عورتیں ڈرے نہ، گھبرائے نہ، لیکن یہ فقہی اور شرعی مسئلہ ہے، اگر بھی طلاق کا مسئلہ تو بیان کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ بہرحال مشروط طلاق اس نے کہہ دی، اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیث زبانی یاد نہ ہو تو تجھے 3 طلاق۔ اب باتوں میں بات ہو گئی، لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہوا اور میاں بیوی کا دماغ جب ٹھکانے لگا تو دونوں کو احساس ہوا۔ پہلے تو بیوی کو احساس ہوا کہ بھئی میرا جھگڑا ان سے تھا، بدمزاجی ان سے، مجھے ان کے استاد کو نہیں کچھ کہنا چاہیے تھا، غلطی میرے سے ہو گئی۔ پھر ادھر شوہر کو بھی مطلب جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اسے بھی احساس ہوا کہ یار مجھے بیوی کو کچھ کہنا چاہیے تھا، میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی، طلاق والی بات کہہ دی۔ بہر جب سویرا ہوا تو مسئلہ ہوا کہ طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، اب پتہ کیسے چلے۔ حضرت ابو زرعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کو کتنی حدیث، اگر ایک بھی کم حدیث یاد ہوتی تو مسئلہ خراب ہو جاتا، طلاق پڑ جاتی۔ بے گھبرائے طالب علم آئے، انہوں نے کہا حضرت جی یہ تو میں نے بڑا جو ہے جی کارنامہ کر دیا۔ بولے کیا گل کھلایا بھائی بتا، تو سارا کارنامہ اس نے بتایا کہ حضرت جی غلطی ہو گئی، ایسا ہوا، اور میں نے غصے میں کہہ دیا تھا اگر میرے استاد جی کو 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد نہ ہو تو تجھے 3 طلاق۔ اب آپ بتائیں اس کا کیا حل ہے۔ تو نے بڑے اطمینان سے کہا بیٹا جاؤ، آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا، خوشی زندگی گزارو، مجھے 1,00,000 حدیثیں زبانی ایسی یاد ہیں جیسے تمہیں قل اللہ احد یاد ہے۔ 1,00,000 حدیثیں مجھے ایسی یاد ہیں جیسے تمہیں قل هو اللہ احد یاد ہے۔ ایسے لوگ اللہ نے پیدا کیے تھے،
حدیث کا شغف رکھنے والے، تعلق رکھنے والے، اس زمانے میں اصل میں نا حافظ کہا ہی جاتا تھا جسے 1,00,000 حدیثیں یاد ہوں. ہمارے یہاں حافظ قرآن کو حافظ کہا جاتا ہے جو قرآن کا حافظ ہو. اس زمانے میں حافظ کی اصطلاح، اچھا اس زمانے میں قرآن کے حافظ کو قاری کہا جاتا تھا. قاری کہا جاتا تھا. اصل اصطلاح اس زمانے میں تھی جو حدیث کا 1,00,000 حدیث کا حافظ، اس کو حافظ کہا جاتا تھا. تو 1,00,000 حدیثیں ان کو اس طرح سے یاد تھیں جیسے تمہیں قل اللہ احد یاد یوں فرمایا. اور دوسری بات بہت زیادہ اہم، ساری زندگی وہ اسی کا اڑنا بچھونا پڑھنا لکھنا ہی ساری زندگی رہا. اخیر وقت میں تھے، سکرات میں تھے، جب موت کا وقت ہوتا ہے. اور مسئلے کے اعتبار سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ حدیث پاک ہے، جس شخص کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ حدیث ہے. تو مسئلہ بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی کا انتقال ہو رہا ہو تو قریب کے بیٹھے ہوئے لوگ اس کے سامنے ہلکی ہلکی آواز میں کلمہ پڑھیں، کلمے کی تلقین کریں ہلکی ہلکی آواز میں. جب ان کا ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو رہا تھا تو بڑے بڑے محدثین جو ان کے شاگرد تھے، محمد بن سلمہ جیسے، منذر بن شاذان جیسے بڑے بڑے چوٹی کے محدث ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. اب استاد جی کو کلمہ کیسے تلقین کریں؟ استاد جی کو کلمہ اور کرنا بھی ہے اور ادب کا بھی تقاضا ہے، اور کیسے کریں؟ تو ایک طالب علم کے ذہن میں اللہ نے بات ڈالی محمد بن سلمہ کے. انہوں نے استاد کے کان کے پاس بیٹھ کے یہی والی حدیث من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس والی حدیث کی جو سند ہے اس کو پڑھنا شروع کیا. حدثنی ضحاک بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب. اتنا سند پڑھی اور خاموش ہو گئے اور چپ ہو گئے. حدثني ضحاك بن مخلد عن ابي عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن ابي غريب، اور چپ ہو گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسری طرف سے ان کے دوسرے شاگرد نے منذر بن شاذان نے اپنے اعتبار سے ایک استاد کے فرق کے ساتھ اپنے سند کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا. حدثني بندار عن ابي عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن ابي غريب عن كثير بن مرة الحضرمي. ایک راوی کا اضافہ کیا اور خاموش ہو گئے. اب یہ ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ساری زندگی حدیث کو پڑھا اور پڑھایا ہے، ان کے لاشعور سے جب یہ آواز ٹکرائی، دیکھیں جب انسان جب بے ہوش ہوتا ہے تو اس کا شعور بے ہوش ہوتا ہے، لاشعور بے ہوش نہیں ہوتا. اندر سے وہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، دماغ پر چوٹ پڑ جائے تو وہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے جو اس کے دل کے اندر بات ہوتی ہے، اماں یا ابا یا کچھ اور جو اس کے دل کے اندر بات ہوتی ہے. یا بندہ جب خواب میں ہوتا ہے تو کچھ بڑبڑ کر رہا ہوتا ہے جو دل کے اندر بات ہوتی ہے. تو جب ان کے لاشعور سے وہ آواز ٹکرائی، سند جب استاد شاگردوں نے پڑھنا شروع کی تو ایک دم سے آٹومیٹک ان کی زبان جاری ہو گئی. انہوں نے اپنے اعتبار سے پڑھنا شروع کیا. حدثني ابو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن ابي غريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ومات. حدیث کی سند پڑھی، پوری حدیث پڑھی. جس شخص کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوا دخل جنہ نہیں بول پائے اور عملی طور پر انتقال ہو گیا، جنت میں داخل ہو گئے. کہا باقاعدہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اپنا گمان ہے اور یقین ہے اللہ کی ذات پر، اللہ نے ان کو جنت میں داخل کر دیا ہوگا. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جرگر المجامع. ایسے ہمارے اسلاف تھے، اکابر تھے، ایسے ایسے محدثین اللہ نے اس امت کو دیے ہیں، شارحین دیے ہیں. بہرحال دو باتیں تھی میں نے ذکر کر دیا. اب آگے آ جاتے ہیں. انہوں نے بیان کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بہت بڑے درجے کے صحابی، امیر المؤمنین فی الحدیث. سب سے زیادہ روایات انہی سے مروی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نام ان کا اللہ کے نبی نے پیار میں کہہ دیا تھا، او بلی والے. انہوں نے اپنا نام ہی رکھ لیا، اسی نام سے مشہور ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان. پہلے تو سمجھا دیا، لوگوں کو بتا دیا. دیکھو دو بول ایسے ہیں، یہ کلمتان کلامان کے معنی میں دو بول ایسے ہیں جو زبان پر انتہائی زیادہ ہلکے ہیں، بولنے میں بہت زیادہ سہل ہیں، آسان ہے، کوئی دقت نہیں، کوئی دشواری نہیں، کوئی مشکل الفاظ نہیں، لیکن ترازو میں بہت زیادہ وزنی ہیں، بہت زیادہ. اس میں اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام ہے.
اگر کوئی شخص یہ بولے، یہ جملہ بولے، یہ کلام بولے تو ترازو میں بہت زیادہ وزنی ہے. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میری گزارش ہے آپ تمام حضرات 3 دفعہ تو ضرور پڑھ لیں اس جملے کو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب میں اپنی بات کو مختصر کر دوں، ختم ہی کر دوں، تقریباً پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. آخر میں اپنے بڑا منفرد مزاج دیکھتا ہوں، نہ مجھے سلیقہ ہے گفتگو کرنا کا، نہ ادب آتا ہے، کچھ نہیں آتا، بس جو جی میں آیا الٹا سلٹا بولا، بعد میں معافی مانگ کے میں چلا جاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بولنے کی منشا بتا دیتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی منشا یہ ہے، فلاں شارح کی منشا یہ ہے، فلاں کی منشا یہ ہے. رسول اللہ کی منشا اور اللہ کی منشا یہ ہے کہ ان کلمات کی ضرب ہم لگائیں. دور حدیث کے طلبہ سے میں دل پہ ہاتھ رکھ کے سوال کرتا ہوں، سب سے پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوال کریں اور اللہ کو حاضر و ناظر جان کر پھر اپنا ایکسرے خود نکال لیں، فیصلہ خود کر لیں. یہ حدیث آنے والی تو 6 مہینہ پہلے سے ذہن میں ہے کہ ہم بھی ختم بخاری میں بیٹھیں گے، درس ہوگا، فلانا ہوگا. یقین سے بتائیں سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح 100 دفعہ کیا کسی نے اس لیے کیا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے گا؟ ہر آدمی اپنے دل پر ہاتھ رکھ لے. 100 دفعہ، یعنی کہ بخاری شریف میں ہی آیا ہے، اسی حدیث کی کتاب میں آیا ہے. اگر 100 دفعہ کوئی شخص ان کلمات کو دہرا لے، پہاڑ کے ذرات کے برابر بھی گناہ ہوں گے، اللہ اس کو معاف کر دیں گے، اللہ معاف کر دیں گے. بتاؤ یہ خیال آیا نہیں آیا؟ میں کچھ تجزیہ، میں کچھ دماغ میں بات ڈالنا چاہتا ہوں. اگر نہیں آیا تو کیوں نہیں آیا؟ اگر نہیں آیا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ پوری بخاری شریف میں نے پڑھ لیا، سارے اقوال مجھے یاد ہیں. اگر یہ والی بات نہیں آتی تو اصل منشا ہے، اصل منشا یہ ہے کہ ہمارا دل اللہ سے اتنا زیادہ لگ جائے. یہی اصل منشا ہے حدیث کا، یہی اصل منشا ہے. یہ اور بات ہے، اصطلاحی باتیں، علمی باتیں، نکات، یہ ہماری مجبوری ضرور ہے لیکن مقصد نہیں ہے، ہرگز مقصد نہیں ہے. مقصد ہے ہمارا دل اللہ سے جڑ جائے، اللہ سے تعلق قائم ہو، ہمارا دل ضربیں لگائے. اور جب ہم سجدے کریں تو زمین جو ہے پیشانی جو ہے بوسہ لے، یہ اصل مقصد ہے. اگر یہ کیفیت نہیں بن رہی ہے تو اس کا مطلب ہے بھی ہم نقصان میں ہیں. نہیں بن رہی ہے تو اس کا علاج کریں. بھی کیسے کیفیت بنے گی؟ اس کی دوسری مثال میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. اگر کسی شخص کو 2-2 ہزار روپے کی 100 نوٹ دے دی جائے اور کہا جائے اسے گنو، 2-2 ہزار کی 100 نوٹ دے دی جائے اور کہا جائے گنو، تو اس نوٹ گننے میں جو کیفیت ہوگی وہ، اور اس تسبیح کے گننے میں 100 تسبیح کا دانہ دے دیا جائے کہ 100 دفعہ سبحان اللہ بحمدہ کہو، کیا کیفیت دونوں کی برابر ہے؟ دل کی خوشی، اطمینان، وہ استحضار، وہ اللہ سے تعلق، وہ اللہ سے. اگر نہیں ہے تو ابھی نیت کرو، اس کا علاج کرنا. یہ بڑی بیماری ہے، یہ دل کی بہت بڑی بیماری ہے. یہ زمین سخت ہو گئی ہے، بنجر ہو گئی ہے، اس کو پانی نہیں ملا ہے جو پانی ملنا چاہیے. میں بدگمان نہیں ہوں لیکن آپ یہ حضرات کے اسی راستے سے سفر کر کے، فرق اتنا ہے کہ تھوڑا اوپر بیٹھا ہوں ورنہ ہوں اسی راستے کا مسافر ہوں. آج بھی میں طالب علم. اگر وہ کیفیت نہیں بن رہی تو ابھی نیت کرے، ارادہ کرے، کسی بھی صاحب دل سے، کسی بھی اللہ والے سے تعلق قائم کریں گے اور کیفیت بنائیں گے جو اصل مقصد ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو حدیث پر، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بس کریں. جزاک اللہ. ভাই আসল নামাজ, জোহরের নামাজ আমার এক্ষুনি আদা করব. জোহরের নামাজের পরেই পাগড়ি হবে, যদি টাইম নেই জোহরের নামাজের পরেই পাগড়ি দেব. এই জন্য আপনারা কোথাও যাবেন না, নামাজের পরে পাগড়ি হবে. আর পীর সাহেবের যে আসল বায়ান যেটা ছিল, উনি যে আল্লাহ নবী আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে আদম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত আর যে এটা ইনশাআল্লাহ এই জোহরের নামাজের পরেই ইনশাআল্লাহ কিছুক্ষণ কথা হবে. এই জন্য আমার এখনই আযান হবে, আযানের পরে নামাজ, নামাজের পরে ইনশাআল্লাহ আমরা ফের বসে যাব, তারপরে ইনশাআল্লাহ বায়ান হবে. আর বাচ্চাদের পাগড়ি যায় আমরা নামাজের পরেই দেব, নামাজের পরেই দেব. তখন যদি পাগড়ি দিতে চাই তাহলে আমাদের নামাজ মানে মকরুহ তো হয়েই যাবে আর কাজা হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাবে, যেহেতু অনেক ছেলের পাগড়ি. এই জন্য আপনারা নামাজ পড়ে নিয়ে ইনশাআল্লাহ এখানে বসে পাগড়িটা দিয়ে তারপর যাবেন. ঠিক আছে? দাও যান নামাজের পরে
আমাদের পরে না দিলে পাবলিক থাকবে না, এই পাগড়িটা দেখার জন্যই থাকবে, বুঝতে পারবেন? এই পাগড়িটা হচ্ছে তারপরে থাকবে খাওয়া হ্যাঁ অনেক বেশিরভাগ খাওয়া হয়ে গেছে। एक लफ्ज का तर्जमा ना मालूम हो, इसमें सबसे छोटा हाफिज मेरे ख्याल से 10-12 साल का कोई बच्चा होगा, तालिब इल्म होगा 10-12 साल का। यानी आप अंदाजा करें 10-12 साल का बच्चा जिसकी उम्र खेलने की होती है, किसी मजहब में किसी कौम में ये मिसाल कहीं भी नहीं मिलती। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया आए हैं, आसमान से अल्लाह ने जो उलूम उतारे, किताबें उतारी, सहाइफ उतारे, चाहे तौरात हो, ज़बूर हो, इंजील हो, किसी किताब का कोई हाफिज नहीं होता था। हाफिज हाँ अंबिया हाफिज होते थे, अवाम उनकी हाफिज नहीं होती थी। ये इस उम्मत में अल्लाह ने इस्तेदाद दी है। 7 साल का बच्चा, मेरी अपनी भतीजी 7 साल की, उसने हिफ्ज कर लिया था अल्लाह की करम से। 7 साल में बच्चा हंसते हंसते खेलते खेलते, उसे कुछ खबर नहीं, सयक़ूलु सुफ़हाअ तिल्का रुसूल लन तनालुल बिर्रा, उसे कुछ खबर नहीं, खेलते खेलते पूरा हिफ्ज़ कुरान हो गया। और माँ बाप इससे खुश हैं। तरावी सुनाने बच्चा जब खड़ा होता है अलिफ लाम मीम से वन्नास तक, अल्लाह की कसम एक हर्फ का पता नहीं होता, बशश के साथ सुना और होता है, सुनने वाले सुन रहे होते हैं। ये अल्लाह की फौज है, सिपाही हैं। अल्लाह ने अल्फाज कुरान का मुहाफिज बनाया, तुम्हारे जिम्मे है, तुमको अल्फाज की हिफाजत करनी है। पूरी दुनिया के दज्जाल एक जगह जमा हो जाएं दीन में तहरीफ करने के लिए, कुरान में तहरीफ करने के लिए। हालांकि ये बातें मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात में अल्लाह ने लिखवाई थी, मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ा था, इन्नी अजीदु फिल अलवाहि उम्मतन हुम खैरु उम्मतिन युकातिलूना फसूल अद-दलाला हत्ता युकातिलुल आवर अल-कज़्ज़ाब। ऐ अल्लाह, क्या ऐसी भी उम्मत है, मैंने पढ़ा है, कि जो अपने किताब की हाफिज होगी, अपने किताब की हाफिज होगी, सीनों में हिफ्ज करेगी, उसकी हिफाजत के लिए, दीन की हिफाजत के लिए हर फितने का मुकाबला करेगी, दज्जाल से टकरा जाएगी, अपने दीन की हिफाजत करेगी। और बदले में क्या मिलेगा? 2000-3000 कोई तनख्वाह नहीं। हमारे यहाँ माजरत के साथ असातिज़ा की तनख्वाह पहले तो पेंडिंग रह जाती है 2-3 महीने तक। इतनी तनख्वाह की अगर नज़ला हो जाए तो उसका इलाज नहीं हो सकता। जिंदगी भर किसी मौलवी का सही मानों में घर नहीं बन सकता। लेकिन ये अल्लाह की तरफ से निजाम है, अल्लाह इसके बदले कुछ देने वाले हैं। हमें राजी रहना इस तक़सीम पर। हम आप हज़रात को जो बात अर्ज करनी है आप तलबा किराम से, अब एक जिम्मेदारी वाली बात आ गई है। हम अल्लाह के फौजी हैं, सिपाही हैं, इसके बदले अल्लाह कुछ देंगे। अल्लाह ने तरगीब दी, तुम सब्र करो, तुम अपने अरमानों का सौदा करो। तुम्हारे लिए नमूना हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, तुम उनके जैसी जिंदगी गुजारो। खाने पीने, पहनने ओढ़ने में किसको फॉलो करो? रसूलुल्लाह की इत्तिबा करो, रसूलुल्लाह की इत्तिबा करो। अपने अरमान जज्बात को दबाओ, इसके बदले अल्लाह जन्नत देंगे। एक जमात को, एक फौज अल्लाह ने तैयार किया जो मानी कुरान की मुहाफिज है। बहुत सारे फितने वजूद में आए, उन्होंने तहरीफात की, मानी में तब्दीली करने की कोशिश की, लेकिन हर जमाने में उलमा रहे जिन्होंने उनका मुकाबला किया। खुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो बात आती है, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत बड़ा फितना वजूद में आया था। और मैं आपको ज़िमनन ये बात अर्ज करता हुआ चलूं, मेरे ऊपर वक्त की कमी का बड़ा प्रेशर है, लेकिन मैं ज़िमनन अर्ज करता हुआ चलूं, एक बहुत बड़ा फितना वजूद में आया था कुरान के बारे में। लोगों ने फितना डालना शुरू किया कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं, ये मखलूक है, ये हादिस है। इस उम्मत में अल्लाह ने वो इस्तेदाद दी है, ये जान दे देगी लेकिन अल्लाह के दीन की हिफाजत करेगी। बदले में क्या होगा? जान जाएगी। और क्या होगा? इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए। उस वक्त का बादशाह मुअतसिम, उसने कहा भाई अपने अकीदे को बदल दो वरना तुम्हें सजा मिलेगी। जो सजा देनी है तो इन्हें कैद किया गया, नजरबंद किया गया। ये नजरबंद की जिंदगी गुजारते रहे। बिलाखिर जब देखा नहीं बात मानी तो मुनाजरे के लिए उस वक्त के बड़े बड़े उलमा जो मुअतज़िला के थे उनको जमा किया। 3 दिन तक मुस्तकिल मुनाजरा होता रहा, दलाइल दिए जाते रहे। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह हर दलील को तोड़ते रहे, हर दलील को तोड़ते रहे। जब बादशाह ने देखा कि बात बन नहीं रही है और हमारा मुनाजिर हार रहा है, तो शर्मिंदगी को बचाने के लिए उसने कहा नहीं भाई इन्हें कत्ल करो, खत्म करो, कोड़ा मारो। कोड़ा मारने का हुक्म दिया। और कोड़ा कैसे मारा जाता? उस वक्त का जल्लाद जो पहलवान होता, हर जल्लाद आके सिर्फ 2 कोड़ा मारता, पूरी ताकत के साथ 2 कोड़ा मारता, फिर चला जाता दूसरा जल्लाद आता, पूरी ताकत के साथ 2 कोड़ा मारता। इतने कोड़े मारे गए, इतने कोड़े मारे गए, जिस्म लहू लुहान खूनम खून। तो जो मुअतज़िला का मुफ्ती था, मुनाजिर था, उसको तरस आया। जो मुनाजरा करा 3 दिन तक, जिसने मुनाजरे में शिकस्त खाई हो उसको भी रहम आ गया। वो कुर्सी से नीचे उतरा। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह खूनम खून थे, कान में आके कहा अहमद बिन हंबल से, अहमद अब भी वक्त है, तो मेरे कान में आहिस्ता से कह दो कुरान मखलूक है, अल्लाह का कलाम नहीं, मैं तुझे खलीफा के आजाब से बचा लूंगा। अब भी कह दो, अब भी कह दो। तो एकदम से इनकी जान में जान आई, एकदम जोश में खड़े हुए, नहीं
اس کا نام بھی احمد تھا، ان کا نام بھی احمد تھا، وہ احمد بن نبی داؤد، یہ احمد بن حنبل کا احمد، تو کہہ دے قرآن مخلوق نہیں اللہ کا کلام ہے، میں تجھے قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچاؤں گا۔ دو ہستیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا لولا هو لما عبد اللہ، اگر وہ نہ ہوتے اللہ کا نام لینا کوئی نہ ہوتا، لولا ابو بکر لما عبد اللہ، اگر ابو بکر نہ ہوتے اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا، اگر احمد بن حنبل نہ ہوتے اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ ایسے حالات سے گزرے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام ہم نے لیا، بخاری پڑھی، کتنے حالات ہیں، ان کے اوپر بھی سازشیں ہوئی، حسد ہوا، بڑے بڑے لوگ ان کے مقابلے میں آئے، فتنے کھڑے ہوئے، لیکن یہ ڈٹے رہے، فتنے کے مقابلے میں رہے، پھر اللہ نے فتنے کی سرکوبی کی، پھر اللہ نے ان کو عزت دی، پھر بڑے حالات ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا ایک جماعت ہے جو معانی قرآن کی محافظ ہے، پھر اور آگے بڑھیں، ایک جماعت ہے اہل اللہ کی جو معارف قرآن کی محافظ ہے، جو اسرار کی رموز کی محافظ ہے، جو روح پر اثر کرتی ہے، جو دل کے تاروں کو چھیڑتی ہے، جو دل پر اپنا نغمہ ڈالتی ہے، جو دل پر اپنا اثر کرتی ہے، وہ اہل اللہ کی جماعت ہے۔ تو یہ فوج اللہ نے تیار کی ہوئی ہے، یہ فوج اللہ کی ہے، اور آج آپ حضرات پر جو دستار بندی ہے آپ اس کو سمجھیں، بہت اچھے سے سمجھیں۔ یہ عزتوں کی دستار تو ہے ہی، میں بہت ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، ساتھ ساتھ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ نسبت جاتی ہے